به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے موضوع کے مناسبت سے سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ پڑھی، آیت نمبر 112، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا ہے۔ استقامت یعنی کسی چیز پر مضبوطی سے جم جانا، چاہے دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا کام ہو، چھوٹا سا چھوٹا کاروبار ہو، جب تک آپ استقامت کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک اس میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور آخرت کا معاملہ تو بڑا اونچا ہے، جب تک دین پر استقامت نہ ہو اس وقت تک ہم صحیح دین پر نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ وہ دین دنیا کے اندر ہمارے لیے عزت یا آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ استقامت فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی جو ہمارے لیے ہے، فرائض اور سنن، نوافل، مستحبات، ان ساری چیزوں پر مداومت کے ساتھ لگے رہنا، محرمات، منہیات، اللہ و رسول کے ناپسندیدہ جو اعمال ہیں اس سے ہم اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو بچاتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ استقامت جو ہے، اگر ہم اس پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا یہ وسیلہ بنتا ہے، دشمنوں پر، ظالموں پر یہ غلبے کا ذریعہ بنتا ہے، فرشتوں کے ساتھ دینے کا ذریعہ ہے، آخرت میں دوزخ سے نجات، اللہ کے غضب اور غصے سے نجات،
جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اے نبی آپ ایسے ہی ثابت قدم رہیں جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی ایسے ہی ثابت قدم رہیں جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ویسے ثابت قدم رہتے ہیں تو بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے آخری سانس تک۔ یہاں غور کریں، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، عام طور پر ہم رب کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پالنے والا، خیر یہ تو ہے، لیکن اہم جو رب کا معنی ہے وہ ہے دستور بنانے والا، قانون بنانے والا، شریعت بنانے والا، اصول بنانے والا، دین بنانے والا۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ دیا کہ اللہ دستور بنانے والا ہے، اس دستور پر ہم جمے رہے موت تک۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو کہ آگے کی زندگی کیسے، قبر جو ہے تاریک ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، خوف نہ کھاؤ، میدان محشر کے سختیوں سے گھبراؤ نہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو کہ یہ دنیا چھوٹ رہی ہے، یہ رشتہ دار دوست و احباب چھوٹ رہے ہیں، یہ مال و جائیداد چھوٹ رہی ہے، سارے اعزاء اقربا چھوٹ رہے ہیں، ولا تحزنوا، اس کا غم نہ کرو، بلکہ وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، تم بشارت لے لو جنت کا کہ اللہ کے دستور جو اللہ نے بنایا اس پر تم جمے رہو گے موت تک، تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور وہ جنت کی بشارت تم لے لو، کنتم توعدون۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے خیر خواہ تھے، تمہارے ساتھ تھے، ہمدرد تھے، اور آخرت میں بھی ایسے ہی تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ہمدرد خیر خواہ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہاری چاہت کے موافق، خواہش کے موافق اللہ ساری چیزیں عطا کرے گا۔ یہ جو استقامت برتتے ہیں اللہ نے اس کا بدلہ بیان فرمایا، لیکن کس پر؟ رب کے بنائے ہوئے اصول پہ۔ کیسے؟ اس کے پہلے کی آیت آپ پڑھیں، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، جو لوگ دوزخی قرار دیے جائیں گے آخرت کے اندر، وہ کہیں گے اے رب العالمین، وقال الذين كفروا ربنا، وہاں بھی وہ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلنا من الجن والانس، جناتوں میں یہ، انسانوں میں یہ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ کیسے گمراہ کیا؟ ہاتھ پکڑ کے برائی پہ، شرک اور کفر کے راہوں پہ نہیں لگائے، بلکہ ان مولویوں نے، ان مفتیوں نے، ان بڑوں نے، ان ٹھیکیداروں نے
زن، گمان، اجتہاد، فتاوے، قیاس، باپ دادا کے دہائی دے کر راستوں کے اس کے پیچھے لگا دیا، قرآن حدیث سے رب کے بنائے ہوئے دستور سے ہم کو ہٹا دیا۔ اس لیے آج ہم اس راستے پہ چل کر جو زن، گمان، اجتہاد، تقلید کا تھا، آج ہم دوزخی قرار دیے جا رہے ہیں ان کے وجہ سے۔ تو اے اللہ ہمیں ان کو ہمارے سامنے کر دے۔ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا تاکہ اپنے پیروں سے ان کو کھود لے اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرے۔ پتہ کیا چلا اصل استقامت کیا ہے؟ رب العالمین نے جو دستور، جو شریعت، جو قانون، جو اصول دیا ہے، اس دستور کے مطابق زندگی گزارے، اس کے سامنے کسی اور کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ اللہ نے کہا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ اے نبی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ومن تاب معک، اور جنہوں نے شرک اور کفر سے، نفاق سے، معصیت سے، خطاؤں سے، بغاوت سے، سرکشی سے توبہ کیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے استقامت برتو تم۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے ایک مختصر بات بتا دیجئے کہ اب آپ کے بعد کبھی کسی سے سوال کرنے، پوچھنے کی ضرورت زندگی میں پیش نہ آئے۔ احدن، ایسی ایک بات بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں رب العالمین پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہو تم۔ اب وہ چیزیں کیا ہے قائم رہنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا، اب کیا ہے استقامت اصل؟ آگے آپ سورہ ہود 112 سے لے کر 117 تک پڑھیے، 4-5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ آج کے خطبے میں وہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہے کیا استقامت فی الدین؟ ہم استقامت پہ ہیں، دین پر جمے ہوئے ہیں، اور جو ہم دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا، اللہ جواب دیتا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راہ پہ جن پر انعام کیا گیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے، انہوں نے استقامت برتا۔ نبیوں پر کیسی تکلیف آئی ہے، صدیقوں پر کیسی تکلیف آئی ہے، شہداء پر کیسے پہاڑ ظلم ستم کے توڑے گئے ہیں، صلحاء محدثین پر کس طریقے سے ظلم ستم ہوا ہے، لیکن انہوں نے کبھی دین کی راہ چھوڑا نہیں ہے۔ دوستو، اب استقامت کی پہلی علامت اللہ بیان فرما رہا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ استقامت کی پہلی علامت، پہلی دلیل ذرا دیکھ لینا دوستو، ولا تطغوا، اور تم سرکشی نہ کرو۔ تطغوا طغا سے ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، رب نے کہا اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ مغرور ہو گیا ہے،
وہ متکبر ہو گیا ہے، حد سے تجاوز کر گیا ہے، رب کے رسولوں کو سننے اور ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا یہاں طغا کے معنی سرکشی ہے، تکبر کرنا ہے، بغاوت کرنا ہے۔ طغا سے، تطغوا سے طغیانی ہے۔ ہم کہتے ہیں دریا کے اندر طغیانی آ گئی، جب لہریں بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہے اور ندی کا پانی اس کے اوپر سے آتا ہے، کشتیاں پلٹ جاتی ہیں، اور آج ہم سیلاب کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے تطغوا کا مطلب، حد سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا، گمراہی کی راہ اختیار کرنا، غلو کرنا۔ تو گویا استقامت کی پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین اسلام کے اندر سرکشی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، بغاوت نہ کرو، غلو نہ کرو، دین کے اندر اضافہ نہ کرو۔ ہم آپ ایک دو چار دن پہلے دیکھے میلاد، یہ کیا ہے؟ یہ ہے وَلَا تَطْغَوْا، اللہ اسی سے روک رہا ہے۔ گویا ایسے لوگ استقامت پر نہیں ہیں، یہ ہے سرکشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والے تم دین کے اندر غلو نہ کرو، اضافہ نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ انہوں نے زیادتی کر دیا ہے، انہوں نے اضافہ کر دیا ہے، انہوں نے سرکشی کی ہے، انہوں نے بغاوت کی ہے۔ یہ جلوس منا کر قرآن کی آیت کے خلاف استقامت سے یہ ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ اور دوسری برائی اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ و رسول سے نہ بڑھو۔ انہوں نے میلاد منا کر بڑھا دیا ہے، اسلام کے اندر اضافہ کر دیا ہے، سرکشی کی ہے۔ کیوں؟ مسلم کی روایت ہے ذاک یوم ولدت ویوم بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا پیر کے دن اس لیے کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت کے مقام پر اللہ نے بٹھایا، تو رسول، اور اسی دن تو رسول عباد اللہ تبارک و تعالی، تو رسول عمال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسی پیر اور جمعرات کے دن اس کے بندوں کے نامے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیر کے دن روزہ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی تعظیم کی ہے، اس دن کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے رسالت کے مقام پر فائز کیا۔ نبی نے اس لیے روزہ رکھا کیونکہ آپ کی چاہت تھی جبکہ رب کے بارگاہ میں نام اعمال پیش ہو تو نبی روزے سے ہو۔ آپ نے اپنی پیدائش، اب اگر کسی کو اس سنت پر عمل کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا شکر ادا کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام کے اطاعت کرتے ہوئے سال میں جتنے پیر آتے وہ روزہ رکھے۔ لیکن لوگ اس سے بڑھ گئے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ و رسول سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اطاعت سے منہ موڑ کر، اطاعت سے منہ موڑ کر نبی علیہ السلام اللہ کے قوانین کو اپنے پاؤں تلے رود کر جو میلاد منایا ہے، جو ہنگامہ کیا ہے، جو انہوں نے محرمات کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ اسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا یہ قرآن اعلان کرتا ہے ایسے لوگوں کے کفر کا،
اسی طریقے سے جب انہوں نے رسول کی عظمت کو نہ پہچانا، رسول کی اطاعت نہ کی، رسول سے بغاوت کیا، شریعت سے تجاوز کیا، تو ایسے وقت میں آپ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیج دی، اور لعنت کا سب سے پہلے جو سامنے اظہار ہوتا ہے ان کا دل سخت ہو گیا۔ جب دل سخت ہو گیا تو انہوں نے کیا کام کیا؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، جو قرآن کی آیات تھی اس کا جو صاف ستھرا معنی تھا، اس معنی اور مفہوم کو انہوں نے بدل ڈالا ہے۔ یہ کام بھی انہوں نے انجام دیا ہے۔ دوستو، قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا۔ یہاں فضل اور رحمت جو ہے، اسلام اور قرآن، صحابہ اکرام نے یہ بیان فرمایا، لیکن آج لوگوں نے قرآن کے معنی اور مفہوم کے اندر تحریف پیدا کر کے کہہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس سے مقصود ہے، قرآن کے معنی کو بدل ڈالا ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے انہوں نے نبی کی مخالفت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چاہیے کہ ڈرے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہ کہ کسی فتنے کے اندر یہ ملوث نہ ہو جائے، اور فتنے سے مراد شرک ہے۔ دوستو، جب انہوں نے نبی کی مخالفت کی تو اللہ نے نبی کے راستے بھی ان کو باقی نہیں رکھا، بلکہ شرک کے اندر ملوث ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ کیا انہوں نے اللہ کے برابر کسی کو اور ٹھہرا دیا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم نہیں دیا انہوں نے ان چیزوں کا حکم دیا؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے، جو اللہ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا دوسروں کے کہنے پہ وہ کرتے ہیں۔ فلولا کلمۃ الفصل، اگر ایسی بغاوت، سرکشی، خطا، گناہ، جرم کی سزا کے لیے اللہ آخرت کے دن دوزخ کا مقام مقرر نہ کیا ہوتا تو زمین پھاڑ دیتا اس جرم کی وجہ سے اور ان کو زمین میں دھسا دیتا۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ ایسے ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ دوستو، اس طریقے سے ولا تطغوا، انہوں نے دین کے اندر سرکشی کر کے نہ جانے کتنے لعنتوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ گناتے جاؤ، وقت ختم ہو جائے گا لیکن اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو استقامت یہ ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے صاف ستھرا سیدھا دین دے دیا ہے سورج کے روشنی کی طرح، اب اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ، بغاوت، سرکشی، اضافہ، زیادتی نہ کیا جائے۔ یہ ہے استقامت کی پہلی علامت۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس علامت پر ہم کو آخری سانس تک محفوظ رکھے۔ دوسری علامت آگے آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم ظالموں کے سامنے ہرگز نہ جھکو، وَلَا تَرْكَنُوا، ہرگز نہ جھکو، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالموں کے لیے۔ اگر تم جھکتے ہو فتمسکم النار، تم کو آگ دوزخ پہنچ جائے گی، چھیلے گی، دوزخ میں تم داخل کر دیے جاؤ گے۔ فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور یاد رکھنا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خیر خواہ تم نہیں پاؤ گے، کوئی مددگار تم پاؤ گے نہیں۔ غور کریں اس آیت میں، استقامت کی دوسری علامت، ظالموں کے لیے دل کے اندر نرم گوشہ نہ بناؤ۔ یہی وہ چیز ہے
جس پر اللہ تعالی صحابہ اکرام سے سب سے زیادہ خوش ہو گیا. سورہ مجادلہ آخری آیت نمبر 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی یہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہمدردی اور محبت ہو، گرچہ ان کا بھائی ہو، گرچہ ان کے خاندان کا ہو، گرچہ ان کی بیوی ہو، کوئی کتنا ہی قریبی ہو، لیکن آخرت پر ایمان نہیں ہے، شرک اور کفر کا عقیدہ ہے، تو ان ایمان والوں میں محبت ان کے لیے نرمی نہیں پائیں گے. اس ادا سے اللہ اتنا خوش ہو گیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کو دلوں میں نقش کر دیا، لکھ دیا، پیوست کر دیا. یہ اللہ نے پہلا انعام قرار دیا. اور دوسرا فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گروہ کہا. پانچواں اللہ دنیا میں بھی ان کو کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. یہ ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشا نہیں رکھتے. یا ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور پھر کفر ہے، نفاق ہے، اور جو بھی اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے. اللہ کے بندوں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بیوی کے، رشتہ دار کے، پڑوسی کے، مومن کے، مسلیوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، علماء کے، یہ جتنے حقوق ہیں اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو وہ حدیث سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص نماز روزوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن جن کا حق ادا نہیں کیا، گالی دیا، گلوچ کیا، اس کا حق مارا، اس کا مارا، الٹا سیدھا بولا، غیبت چغل خوری کیا، اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، نیکیاں بھی ختم، تو دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال کر دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا. ظلم ظلم ہے، اس کے درجے میں فرق ہے. ہمارے سامنے کوئی کیسا بھی ظالم ہو، اللہ کی قسم استقامت کا تقاضا یہ ہے، استقامت کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کے لیے نرم گوشا اختیار نہ کریں، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو. قرآن کہتا اور کتنی بڑی اللہ کے جانب سے دھمکی ہے، وارننگ ہے، وعید ہے. اللہ ڈانٹ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، اور نہ جھکو ظالموں کے لیے. اور آج ہم مصلحت یہ وہ مٹی دھول، باپ کے سامنے تو بدبخت نہیں جھکتا ہے، علماء کی بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، لیکن ظالم نہ جانے کتنے ظالموں کے سامنے سر جھکا کے ٹھہرتا ہے. کچھ دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، کچھ سفارش کر دے گا. یہ استقامت نہیں ہے دوستو. حافظ ابن اساکر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ روم کے بادشاہ نے حکم دیا تھا اپنے پولیس والوں کو کوئی نبی کا صحابی ملے تو لے. ہاتھ لگ گئے بازار میں، لے کے گئے بادشاہ کے سامنے ٹھہرا دیا. بادشاہ نے آفر دیا، دیکھو میں اپنی بادشاہت میں تم کو پارٹنرشپ دے دیتا ہوں، شریک کر لیتا ہوں. کتنا بڑا آفر تھا. آج چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے زمین کے لیے ملاٹھے بڑے بڑے ٹھیکیدار بھی دین کے پھسل جاتے ہیں.
ہیلے حوالے نکال کر وہاں بادشاہ سامنے ٹھہرایا اور کہا میری بات مان لے، میں اپنی حکومت میں تجھے پارٹنر شپ دیتا ہوں، شریک کر لیتا ہوں، اور دوسرے میں اپنی خوبصورت نوجوان بیٹی سے تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑا آفر کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی ہی جگہوں پہ زر، زن، زمین، یہی تین جگہوں پہ امتحان ہوتا ہے، استقامت کی ضرورت رہتی ہے، تینوں چیزیں مل رہی، شرط یہ ہے کہ عیسائیت قبول کر لے، شرط یہ ہے کہ عیسائیت۔ اتنا بڑا آفر آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں۔ پریشانی ہے چلو رشوت لے لو، پریشانی ہے سود پہ لے لو، خیانت کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، مٹی دھول چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم چوری چماری کرتے رہتے ہیں۔ وہاں آفر، انہوں نے کہا سن اے بادشاہ، تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے، رب کعبہ کی قسم پورے عرب ممالک کی بادشاہت دے دے تو جوتیوں کے نوک پہ رکھوں گا میں، ضرورت نہیں، لالچ دے دیا، نہیں خرید سکا ایمان۔ پھر اس کے بعد کہا اس کو سولی پہ چڑھا دو، چڑھایا گیا، لوگوں کو کہا تیر سے مارو، مار رہے، یہاں لگ رہا ہے، یہاں لگ رہا ہے، یہاں لگ رہا ہے، کہا اب بھی مان جا، تیرا آفر قبول نہیں ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہا اتارو وہاں سے۔ سامنے ایک تانبے کا دیگچہ تھا، اس کو آگ کے انگارے پہ رکھا گیا، جب وہ آگ کے تپش سے گرم ہو گیا تو ایک اور مسلمان پہلے سے قید تھا جس کے ایمان کی ایک بولی لگا رہا تھا، نہ وہ ایمان بیچا، استقامت دین پر ڈٹا رہا، اس کو لا کر اس دیگچے میں ڈالا، تھوڑی دیر میں چرمرا ہو گیا۔ یہ ہے آج ہم کہتے ہیں اگر نہیں مانے، انہوں کیا کرتے، انہوں کہ ارے بے وقوف، جب تو اللہ کو چھوڑ رہا ہے تو ظاہر بات ہے ڈرے گا سب سے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر تجھے ایمان نہیں ہے دوستو۔ وہاں دیکھو کیا ہے، کہا مان جاب تیرا نمبر ہے، کہا اللہ کی قسم تو مجھے ہمارے ایمان سے، دستور سے ہٹا نہیں سکتا۔ کہا ایسا کرو، لے جاؤ اس کو، اٹھاؤ اور اس کے اندر ڈالو۔ ایسے وقت میں جب پولیس والے پکڑ کر لے کر چلے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، مسکرایا، کہا رک جاؤ مت ڈالو۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب مانے گا یہ، جان پہ آ گئی ہے۔ کہا قبول کرتے ہو میرا آفر؟ کہا تھو ہے تجھ پر تیرے آفر۔ ارے روئے پھر کیوں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، کاش کہ اللہ تعالیٰ جسم کے اندر جتنے بال ہیں، جتنے رونگے ہیں، ہر رونگٹے میں، ہر بال میں ایک جان ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی کے دین پر چلنے کی وجہ سے تو ہر جان کو بار بار قربان کرتا، اور میں اسی طریقے سے قائم رہتا اپنے دین کو۔ لیکن افسوس ایک ہی جان ہے، ایک مرتبہ ڈالے گا مر جاؤں گا، کاش کہ بار بار ہزاروں جانیں ہوتی، بار بار ڈالتا اور میں شہادت کے مقام کو حاصل کرتے جاتا۔ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان اللہ دیا۔ تڑپ گیا بادشاہ، تڑپ گیا، آخر میں بڑا متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، کم سے کم ایک کام کر دے، میرے پیشانی کا بوسہ لے لے۔ آج لوگ فخر کرتے ہیں، یہ بڑے ٹھیکیدار، ذمہ دار، عہدے دار لوگ، جو عام کو چھوڑو، جوہلا کو چھوڑو، یہ نالائق کہ دنیا کے جو چھٹی پتی لدی جو ہیں نیتا لوگ، ان کے ساتھ فوٹو کھچا کے لگاتے، البم لگاتے۔ ہماری پہنچ یہاں تک ہے۔ بادشاہ آفر کر رہا، میری پیشانی کا بوسہ لے، ایک بات مان،
کا نہیں ہو سکتا. یہ عزت ایک مومن کافر کو نہیں دے سکتا, ایک ظالم کو نہیں دے سکتا. کہا دیکھ مان جا. کیوں؟ یہ تیرے بہت سے مسلمان بھائی ہیں, اگر تو مان جاتا ہے ایک بوسہ لے کے تو سب کو آزاد کر دیتا ہوں, ورنہ سب کو ایسے ہی مار ڈالو. اللہ کی قسم مسلمان بھائیوں کی جان کو بچانے کے لیے ایک کافر ظالم کے پیشانی کا بوسہ دیا, آزاد کر دیا وعدے کے مطابق, ان کو بھی دوسرے مسلمان کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچتے پورے واقعات بیان کرتے ہیں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں, ٹاپ پر ٹھہر جاتے ہیں, اور جتنے وہاں پر ایمان والے کہتے ٹھہرو, اس اللہ کے بندے کے پیشانی کا بوسہ دو جس نے اپنے مسلمان بھائیوں کی جان کو بچانے کے لیے ایک ظالم کا بوسہ لیا ہے. اور کہتے ہیں سب سے پہلے شروعات میں کرتا ہوں, جو خلیفۃ المسلمین ہے. یہ ہے استقامت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کی دوسری دلیل کہا, دوسری علامت, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. خبردار کسی بھی قسم کا ظالم ہے تو اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ مت بناؤ. اگر بناؤ گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, دوزخ میں جاؤ گے. جب جو مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہے, کافرانہ عقیدہ رکھتا ہے, مشرکوں جیسا عمل کرتا ہے, مشرکوں جیسا دستور ہے, اس کے لیے نرم رویہ اختیار کرے تو دوزخ ہے. جو شرکیہ کام کرتا ہو ویسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا دوستو, ہم آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. یہ دوسری علامت ہے دوستو. کبھی بھی کسی بھی قسم کا ظالم ہو اپنے دل میں اس کے لیے نرم رویہ اختیار نہ کرنا, یہ استقامت فی الدین ہے. یہ قرآن کہتا ہے, کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے. نمبر 3 آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. نصیحت ہے, نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے, یعنی ایمانی والا نصیحت حاصل کرتا ہے. نماز کا حکم دیا جو ایمان کی جڑ ہے, اسلام کا ستون ہے, پلر ہے. ساری عبادتوں کے قبولیت کا دروازہ یہ نماز کھولتی ہے. فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا. نماز صحیح سالم درست تو ساری چیزیں درست, نماز خراب تو سب خراب, دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, آواز بلند ہو گئی, چہرہ سرخ ہو گیا, مسجد کے باہر آواز جانے لگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں, راوی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا. جو شخص نماز کی حفاظت کی, یہ نہیں 4 پڑھا 1 نہیں پڑھا, ایسا نہیں ہے, یا پڑھا تو سب لیکن وقت کو ضائع کر کے پڑھا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جو لوگ شہوات کے پیچھے پڑے, خلف ایسے آئیں گے, اللہ نے فرمایا شہوات کے پیچھے نماز کو ضائع کریں گے, کچھ پڑھیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے, یا پڑھیں گے لیکن وقت کو ضائع کر کے آگے پیچھے کر کے پڑھیں گے. یہ ہے نماز کو, یا سنت کے مطابق ان کی نمازیں نہیں ہوگی. فسوف يلقون غيا, ان قریب اللہ تعالیٰ غی کے اندر دوزخ کا ایک ٹھکانہ ہے, مقام ہے, اس میں ڈال دے گا. اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین.
نماز کے قائم کرنے والے بن جاؤ اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں۔ گویا نمازوں کی پابندی نہ کرنا، جو نماز جس وقت پڑھنا ہے جیسے نبی نے سکھایا ہے وہ نماز اس وقت ویسی نہیں پڑھا، گویا نماز نہیں قائم کیا، نماز نہیں کیا تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا اور مشرک ہو گیا۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں۔ یہ ایمان کی جا ہے دوستو، استقامت کا اعلان ہے کہ ہم اسلام والے ہیں۔ اذان ہوئی، مسجد کی طرف چل گئے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے نور اور روشنی ہوگی دنیا میں بھی اور پل صراط پر بھی، اور یہ دلیل ہوگی ایماندار ہونے کی، مومن ہونے کی، استقامت پر قائم رہنے کی، اور پھر نجات کا دوزخ سے ذریعہ بن کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی یہ نماز۔ اور جس نے حفاظت نہیں کی، پڑھا لیکن نہیں حفاظت کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نور نہیں، کوئی برہان نہیں، اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے دوستو۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ خیر، استقامت کی یہ تیسری علامت نماز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اچھائیاں برائی، اور سب سے بڑی نیکی ایک مومن کے لیے نماز ہے دوستو، سب سے بڑی۔ قرآن کہتا ہے سورہ النساء ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریم، اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہ سے بچاتے رہو گے تو یہ عبادتیں تمہارے چھوٹے گناہوں کا ذریعہ بنے گی اور تم کو عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک بندہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنی زندگی کو بچاتا رہتا ہے تو اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں دو نمازوں کے درمیان جو ہوتے ہیں اللہ نماز کے ذریعے اس کو معاف فرماتا رہے گا جب تک کہ وہ بڑا گناہ کبیرہ نہ شروع کر دے۔ ایک واقعہ کے تحت یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کو تقریباً محدثین نے نقل کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سنے ہوں گے۔ ایک صحابی ایک عورت کو پکڑے بوسہ لے لیے، دکان پہ آئی تھی، اتنا ہی کیے چھوڑ دیے، بھاگ کے اللہ کے نبی ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ ایسا ہوا، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نماز ہوئی، نبی نے پوچھا کہاں گئے ہلاک ہونے والا؟ آئے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا وضو میرے جیسا، نماز میرے ساتھ پڑھے میرے جیسا، ہاں، تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ نے بخش دیا ہے۔ ان الحسنات، اچھائیاں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے، اللہ کے نبی یہ آفر انہی کے لیے ہے کہ اور دوسرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگر گناہ ہوتا ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کچھ معصیت کا معاملہ آ گیا تو دو وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ ان الحسنات، یہ بھی استقامت کی علامت ہے دوستو۔ نمبر 4 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اجر دے گا۔ یعنی آپ سرکشی نہیں کریں گے، دین پر جمے رہیں گے، آپ ظالموں کے لیے نرم گوشہ نہیں اختیار کریں گے، نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف ہوگی، صبر کے ساتھ لگے رہو گے تو اللہ بے انتہا اجر دے گا۔ صبر 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے کے لیے جو بھی تکلیف، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، سب جھیل لو لیکن وہ اطاعت، وہ حکم بجا لاؤ۔
نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، سردی کا موسم ہے، آذان ہوتی ہے، دیر میں آ کے بستر پہ لیٹے، دل نہیں چاہتا اٹھنے کے لیے، آنکھ کھولنے کے لیے، ایسے وقت میں آپ اٹھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، گاڑی پنچر ہو گئی، قدم با قدم چلتے ہوئے آنا ہے، مسجد دور ہے، یہ ساری تکلیف ہے برداشت کرتے ہوئے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کے تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہے۔ الصبر علی الطاعہ، کسی بھی معاملے میں تکلیف ہوگی، پریشانیاں ہوگی، لیکن حکم بجا لاؤ، اس پر صبر کر لو تکلیف پر۔ الصبر علی المعصیہ، گناہ پر صبر، دل چاہ رہا ہے، راستے ہموار ہیں زناکاری کے، بدکاری کے، سود مل رہا ہے، رشوت مل رہی ہے، تھوڑا جھوٹ بول دے مال مل رہا ہے، لیکن ہم صبر کر لیں، وہ غلطی نہ کریں، وہ گناہ نہ کریں۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی، صبر کیا، نوجوانی تھی، جذبات تھے، اس پر صبر کیے، زناکاری نہ کیے، مصیبت آئی، جیل جانا پڑا۔ ایسے ہی اگر کسی گناہ کی بات آ جائے، صبر کر لو، کوئی رشتہ توڑتا ہے تو توڑ دو، کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو نقصان پہنچانے دو، اللہ اجر دے گا دنیا اور آخرت کے اندر۔ الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، بیماری، کوئی مر گیا، کچھ بھی ہو گیا، چیخ پکارا، ان کو بولنا ان کو بولنا نہیں، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ جیسے کہ وہ خاتون کے بارے میں قبر پہ رو رہی تھی، اللہ کے نبی نے ہدایت دی، نہیں پہچانی، کہا جاؤ جاؤ تمہارا بیٹا مرا ہوتا، بعد میں معلوم ہوا اللہ کے نبی ہے، گئی، اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اب میں صبر کروں، اللہ کے نبی نے کہا کرو نہ کرو تو ہوئی ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں بدلہ لینے کے لیے خوب کوشش کر، جان دو اب اللہ کے پاس لے لیں گے، صبر کر لیتے، ارے بیوقوف کوشش تو کر لیا، یہ کون سا صبر؟ پہلی مار پر، پہلی تکلیف پر صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو یہ تین قسم کا صبر ہے، اللہ تینوں قسم کا صبر کریں گے تو بے انتہا اجر دے گا، اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اور پانچویں چیز استقامت کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ظالم نہیں ہے، کسی بستی والوں پر مصیبت لائے، عذاب لائے، ہلاک کر دے، سیلاب کے ذریعے، دشمنوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے، طوفانوں کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، اللہ ظالم نہیں ہے یہ جو ہلاکتیں کر رہا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس میں اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی دعوت و تبلیغ کرنے والے۔ ساری برائیوں کی جڑ، سارے مصیبت عذاب کی جڑ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ علماء موجود ہوں، بڑے لوگ موجود ہوں، عقل مند موجود ہوں، نیک لوگ موجود ہوں، اور پھر برائیاں ہوتی ہو، ظلم ہوتا ہو، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہو، یہ عقل مند لوگ، علماء لوگ، مسلمان جو ہے خاموش بیٹھے رہے، ساری برائیوں کی، آفات کی جڑ یہ ہے دوستو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ضرور ضرور ہمیشہ ایک رہنی چاہیے، اچھائیوں کی طرف، خیر کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے۔ اگر ایسے کرتے ہیں تو اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ اچھائیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، اگر یہ کام چھوڑ دیں تو ڈرے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اللہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دے گا ان کو۔ تو استقامت کی چوتھی علامت، پانچویں علامت یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ اگر ظلم ہو رہا ہے
تو ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے ہاتھ کو پکڑیں، کیونکہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں، اسی آیت کی تشریح ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وغیرہ، شرک کی وجہ سے حکومتوں پر زوال نہیں آتا، حکومتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اگر حکومتوں پر زوال آتا، حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو ظلم کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو۔ آج جہاں پر بھی کسی قسم کی وبا کی حالت یا یہ جو آفات آ رہے ہیں یا ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اس کی وجہ ایک ہی ہے، ظلم۔ آج مسلمان ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے سورہ انعام کے اندر کہا اللہ ظالموں کو سزا دے گا بعض ظالموں سے، جو بڑا ظالم ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں دوستو، تو استقامت جو حقیقت میں ہے، ہم اضافہ نہ کریں دین کے اندر، سرکشی نہ کریں، اللہ نے جیسا دیا ہے دستور ویسے زندگی گزارے، اور دوسرے ظالموں کے سامنے کبھی جھکے، نرم گوشہ نہ رکھے، نماز کی پابندی کریں۔ انسان ہے، غلطی ہوتی، غلطی ہو گئی، اچھائیاں کر لو، اللہ معاف کر دے گا برائی کو، اور صبر کریں دین پر چلتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ ظالم نہیں، کسی بستی میں عذاب لائے اور ہلاک کر دے۔ یہ استقامت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فرامین کے مطابق، ان تمام علامتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔